الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم: جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سا مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا۔ درود پاک کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے درود پاک کیا ہے؟ دراصل درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کی کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے، جس کو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی نے فضائل دعا کے نام سے شائع کیا ہے۔ تو اس میں تحریر ہے کہ دعا نبی کریم درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور اپنے لیے دعا کرنے سے بہتر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آج ہم صرفی تحقیق کا طریقہ، میں نے تحریری طور پر اپنا چھوٹا سا میرا بورڈ ہے، اس پہ میں نے لکھا ہے، تو یہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو صرفی تحقیق کے لیے 6 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو یہ میں آپ کو بورڈ دکھا رہا ہوں، اس پہ پھر میں زبانی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ صیغے کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ صیغے میں 8 چیزیں آتی ہیں، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم۔ ان 8 میں سے ہمیں 3 کا تعین کرنا ہوتا ہے، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، ان تینوں میں سے کسی ایک کا تعین ہوگا۔ غائب، حاضر، متکلم، ان تینوں میں سے ایک کا تعین ہوگا۔ اسی طریقے سے تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث میں سے کسی ایک کا تعین ہوگا۔ تو یہ 8 چیزوں میں سے ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، 6 اقسام، اسم، فعل، حرف، اس میں سے ہمیں کسی ایک کا تعین کرنا ہے۔ اور نمبر 3، 6 اقسام، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ بلیک بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ دیکھیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، مجرد لکھ دیا ہے، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی مزید فی، جگہ کی تنگی کی وجہ سے لکھ دیا ہے، تو آپ اس کو الگ الگ لکھ لیجئے گا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اور خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اچھا، چوتھی چیز ہے 7 اقسام۔ 7 اقسام یعنی صحیح، مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف۔ اور نمبر 5، ابواب، یعنی کون سا وہ باب ہے، ثلاثی کے ابواب میں سے ہے، ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ہے،
ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہے یا رباعی کے ابواب میں سے ہے وغیرہ، تو آپ نے باب کا تعین کرنا ہے۔ نمبر 6، چھٹی چیز یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے وہ جو کلمہ ہے، وہ جو صیغہ ہے، وہ تعلیل شدہ ہے یا غیر تعلیل شدہ ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے یا اس میں تعلیل ہو چکی ہے۔ تو اس کے بغیر ہم لغت سے معنی تلاش نہیں کر سکتے ڈکشنری سے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے بھائی معلل ہے یا غیر معلل ہے۔ اگر تو وہ تعلیل شدہ صیغہ ہے، اپنی اصلی حالت پر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ تعلیل شدہ ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنی اصلی حالت پر لے جانا ہے، جس کی میں 3 مثالیں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ تو اب صرفی تحقیق میں 6 چیزیں جو ذکر کی ہیں، صیغہ، چھٹی چیز جو تھی معلل یا غیر معلل، اس میں سے پھر آپ نے حروف اصلیہ کی شناخت کرنی ہے، صیغے کو اپنی اصلی شکل پر لے جا کر، اور آپ نے پھر حروف اصلیہ کی شناخت کرنی ہے۔ اچھا، صرفی تحقیق میں جو 6 چیزیں ذکر کی ہیں، صیغہ، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، باب، اور معلل ہے یا غیر معلل، ان 6 میں سے آپ نے 7 اقسام میں سے جب تعین کرنا ہے، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ صحیح ہے یا مثال ہے یا مضاف ہے، تو جس طرح ترکیب نحوی میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جو بھی آپ کی عبارت ہے، مثال کے طور پہ ضربہ زید عمرن، اب ضربہ فعل، زید فاعل اور عمرن اس کا مفعول، تو آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کے قوانین کو دہرا لینا ہے، ایک بار از سرینو دہرا لینا ہے، اگرچہ آپ کو آتے ہوں، اس سے مزید پختہ ہو جائیں گے آپ کے قواعد۔ اسی طریقے سے آپ نے جب چوتھی چیز 7 اقسام میں سے تعین کر لیا، تو یہ یاد رکھیں صرف کی کتابوں میں جو قوانین بیان کیے جاتے ہیں وہ 7 اقسام کے اعتبار سے ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی صحیح کے قواعد، مثال کے قواعد، مضاف کے قواعد، لفیف کے قواعد وغیرہ۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ہاں بھائی میرا صیغہ یہ ناقص ہے، محموز ہے، اجوف ہے، تو پھر آپ نے اس کو فاعل لام کے وزن پہ چڑھا کر اور اس کے متعلقہ قوانین کو ایک بار صرف کی کتاب سے دہرا لینا ہے، اور باقاعدہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ میں نے جو قاعدہ لگایا ہے، جو نافذ کیا ہے، جو اجرا کیا ہے، میں نے جو منطبق کیا ہے قاعدہ، تو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چھٹی چیز میں نے عرض کی صرفی تحقیق میں، یعنی کہ صیغہ معلل ہے یا غیر معلل، تو یہ یاد رکھیں جب تک آپ اس چیز کا تعین نہیں کریں گے کہ یہ صیغہ معلل ہے یا غیر معلل، اور اس کی نشاندہی نہیں کریں گے، اس کے حروف اصلیہ کی شناخت نہیں کریں گے، اس کے قاعدے کا اجرا نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی لغت سے معنی تلاش نہیں کر سکتے۔ جب معنی تلاش نہیں ہوگا تو آپ کا ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ نہیں ہوگا تو آپ کا وہ جو عبارت ہے، جو مفہوم ہے، اغراض مصنف ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا آپ عربی کتاب پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو 3 کلمات میں سورہ فاتحہ سے عرض کر رہا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدینا الصراط، اہدی، تو اہدی اصل میں تھا اہدی، افعل کے وزن پہ اب یہ چڑھ جائے گا، تو پتہ چلا افعل کے وزن پہ، تو حمزہ کو تو ہٹا دیں گے، فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ اسی طرح نستعینو، یہ اصل میں ہے نستعوینو، نستفعلو کے وزن پہ۔ اب آپ نے اس کو 7 اقسام میں سے دیکھ لینا ہے دونوں کو، یہ کون سے یعنی کہ قواعد میں سے بنتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر آپ اس کو صرف کی کتاب سے اس کا قاعدہ دہرائیں گے۔ اہدی سے اہدی کیسے ہوا، اور نستعینو سے نستعینو کیسے ہوا۔ اسی طریقے سے مستقیمو، تو یہ مستقوم تھا اصل میں، مستفعلو کے وزن پہ، اب آپ اس کا قاعدہ بھی دہرائیے۔ تو خلاصتاً میں دہرائی کر دیتا ہوں، صرفی تحقیق کا طریقہ ہم نے دہرایا ہے،
صیغے میں سے 8 چیزیں آتی ہیں، 8 میں سے 3 کا تعین کرنا ہے۔ 6 اقسام، 3 میں سے 1 کا تعین کرنا ہے۔ 6 اقسام، 6 میں سے 1 کا تعین کرنا ہے۔ 7 اقسام، 7 میں سے 1 کا تعین کرنا ہے۔ باب میں سے کسی جو بھی باب ہو اس کا تعین کرنا ہے، اور معلل ہے یا غیر معلل۔ جب تک آپ اب جیسے اہدی، اب کوئی افعل کے وزن پہ اس کو چڑھاتا رہے تو اس کو کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اہدی اصل میں کیا ہے، جب تک اس کو وہ تعلیل شدہ، تعلیل سے پہلے جو شکل تھی اس پر نہیں لوٹائے گا تو اس کو اپنے حروف اصلیہ کا صحیح پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح نستعینوں کو جب تک وہ اپنی اصلی شکل پر نہیں لوٹائے گا، تعلیل سے پہلے والی شکل پر، اسی طریقے سے مستقیموں کو تعلیل سے پہلے والی شکل، مستقویموں پر جب تک نہیں لوٹائے گا تو وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، نہ اس کو حروف اصلیہ کا پتہ چلے گا، نہ وہ لغت سے معنی تلاش کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔